لا حول ولا ما سجل. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة.
حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم محمود الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ورضي منها آخر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالت عائشة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب. رواہ مسلم. برادران اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیفات کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام کے کروڑہ کروڑ بے شمار پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ، ہمارے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاوند شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں قائد بن کر رہے، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، تمام شعبہ جات میں، یا آپ یوں کہہ لیں تمام ڈپارٹمنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بن کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم پڑھیں، آپ کی سیرت طیبہ پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ایک واحد شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے جن کو ہمیں ہر فیلڈ میں نمونہ ماننا چاہیے، ہر فیلڈ میں اپنا قائد ماننا چاہیے، جن کو ہر فیلڈ میں اپنا رہنما ہمیں سمجھنا چاہیے، بنانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر اس پر عمل کر کے مضبوطی سے دکھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بحیثیت خاوند دیکھیں، ایک شوہر کو کس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے، اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی ہے جو ہیرے جواہرات اور سونا چاندی سے مزین ہے۔ آپ کی ایک زندگی کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں کہ جس پر کوئی آدمی اٹھے اور انگلی اٹھانا شروع کر دے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ایک واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے محبت کر کے دکھائی،
وہ ایک واحد شخصیت ہے جنہوں نے ایک بحیثیت خاوند، بہترین خاوند بن کے دکھایا۔ آپ کی محبت کا انداز نرالا تھا۔ اگر غیر مسلم ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیں تو وہ بھی کہہ اٹھیں کہ اس جیسا انسان تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور بالآخر بہت سارے لوگوں نے جب اچھے اچھے لوگوں کی تحقیق کی، ریسرچ کیا، تو سب سے پہلے لسٹ میں اوپر 1 نمبر پر اگر کسی ہستی کا نام آیا تو وہ ہمارے نبی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے کردار کو دیکھ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیویوں سے محبت کس انداز سے کرتے تھے؟ بڑا پیارا اور نرالا انداز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی بیعت وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ آپ کی وفات سے پہلے 9 بیویاں زندہ تھیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے ان سے کیسے برتاؤ کیا اور محبت کا جو نرالا انداز بتایا، وہی میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی تمام بیویوں میں اور تمام مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ۔ اللہ کے نبی سب سے محبوب اور پسندیدہ کون ہے آپ کی نظروں میں؟ کہا عائشہ۔ میری سب سے پیاری بیوی، چہیتی، لاڈلی ہے تو وہ عائشہ ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی دوسرے نمبر پر کون ہے؟ کہا کہ ان کے ابا، ابوہا یعنی اما عائشہ کے ابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کا شروع سے لے کر مرتے دم تک ساتھ دیا۔ ان کے بعد میں کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے سسر تھے، یعنی دونوں سسر تھے، ابو بکر و عمر۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کرام کے نام گنائے کہ میری نظروں میں یہ بھی اس سے زیادہ محبوب ہے، یہ بھی محبوب ہے، یہ بھی محبوب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مردوں میں اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی کون تھی؟ عورت، اور وہ بھی کون؟ اما عائشہ، جو ہماری روحانی ماں۔ نقطے کی بات یہ ہے یہاں پر نبی کو کس سے محبت تھی؟ اپنی بیوی سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ سے محبت کیوں نہیں تھی؟ میرے بھائی، ماں اور باپ سے محبت تو اس وقت ہوتی جب آپ کی ماں اور ابا زندہ ہوتے۔ آپ اپنے ماں کے مادر رحم میں تھے، ابا وفات پا گئے تھے، آپ 6 سال کے ہوئے، 6-7 سال کے، تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو دنیا سے چھوڑ کر چل بسے۔ اس کے بعد میں آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ تو اماں زندہ تھی، نہ آپ کے ابا زندہ تھے، نہ آپ کے چاچا زندہ تھے، نہ آپ کے دادا زندہ تھے، کوئی زندہ نہیں تھا جو آپ سے محبت کرتے۔ تو ایک تھی تو آپ کی بیویاں تھیں، اور ان میں بھی سب سے پسندیدہ اور محبوب اما عائشہ، اور ان کے ابا پھر عمر بن خطاب۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر ابا زندہ ہیں، ابا زندہ ہیں اور امی بھی زندہ ہیں اور بیوی بھی زندہ ہے، تو پھر محبت زیادہ کس سے کرنی ہے؟ اگر بیوی سے کرے تو ماں باپ ناراض، اور ماں باپ سے کرے محبت زیادہ تو بیوی ناراض۔ میرے بھائیوں، یہ اسٹیپ آیا ہے یہاں پہ سوچنے کا۔ ہوشیار، عقل مند، دانشمند شوہر وہی ہے جو بیوی کو بھی خوش رکھے، ماں باپ کو بھی خوش رکھے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بارہ سنا کہ بیوی کا وہ مقام و مرتبہ نہیں جتنا ماں باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ماں کا مقام و مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ، اور باپ کا 4تھے نمبر پر، اور بیوی کا تو ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیوی سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی زندہ ہیں، بیوی بھی زندہ ہیں، میرے بھائیوں، ساتھ میں ماں باپ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ان کے کپڑے کا، کھانے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اور ہاں، یاد رہے کہ بیوی بھی ناراض نہ ہو پائے۔ اس انداز سے ہمیں سب کو ٹیکل کر کے چلنا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے محبت کس انداز سے فرمایا کرتے؟ آپ کی 9 بیویاں زندہ تھی جب آپ کی وفات ہوئی تھی، تو آپ باری باری سب کے گھر جاتے تھے، لیکن رات اسی عورت کے، اسی بیوی کے گھر رات گزارتے جس کے ہاں باری ہوتی تھی، رات وہیں بسر کرتے جس کے ہاں باری ہوتی، اور باقی دن میں، پورے دن میں اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کرتے، ان کی خیر خیریت معلوم کرنے جاتے۔ کوئی تکلیف ہے، ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، پیسوں کی، درہم و دینار کی، ایک جو بیوی اور مرد کا جو تعلق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی لیڈر بھی تھے، ایک سپہ سالار بھی تھے، ایک فوجی بھی تھے،
اور نبی بھی تھے اور جج بھی تھے، فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کے مسائل ان کے گھر جا جا کر سلجھاتے تھے، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، اور حدیثوں میں آتا کہ آپ 70 سے زائد بار اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ پھر بھی آپ اتنا وقت کہاں سے نکالتے کہ 9 بیویوں کے گھر، ایک بیوی کے گھر وہاں، ایک وہاں، ایک کا وہاں، ایک کا وہاں، اور سب کے گھر آپ باری باری جاتے اور ان کی خیر خیرت معلوم کرتے؟ اتنا وقت آپ کہاں سے نکالتے؟ میرے بھائیوں، یہی تو ایک کامل شوہر کی پہچان ہے اور صفت اور خوبی علامت ہے کہ جن کی زندگی اتنی بزی ہو اور پھر بھی وہ اپنی 9 بیویوں سے ملاقات کے لیے وقت نکال سکے اور نماز بھی پابندی سے ادا کرے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت جتانے کا نرالا انداز دیکھیں۔ بیوی کا اونٹا جھوٹا بھی کھاتے تھے، بیوی کا بچا ہوا بھی کھاتے تھے۔ خود اما عائشہ جو ہماری روحانی ماں، بیویوں میں سب سے زیادہ محبت جن سے ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں پیتی پیالے سے، برتن سے پیتی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، میں ایام مخصوصہ سے گزر رہی ہوتی، پیریڈ سے گزر رہی ہوتی، اور ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیتی اور آپ اسی پیالے کے اس جگہ پر رکھ کر اپنا منہ رکھ کر پیتے جس جگہ پر میں نے اپنا منہ لگا کر پیا۔ یہ تھی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اور اتنے گندے حالات میں، ماحول میں آنکھیں کھولی۔ آپ ایسے گندے ماحول میں پلے بڑھے کہ لوگ اپنی بیویوں کو منحوس سمجھتے تھے، پیریڈ میں تو سمجھتے ہی تھے، نارمل حالات میں بھی ان کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور پیریڈ کے حالات میں مخصوصہ ایام مخصوصہ میں ان کے لیے الگ جگہ رکھتے تھے کہ تمہیں یہی رہنا ہے۔ نہ ان کے ساتھ کھاتے، نہ پیتے، نہ ان کی خیر خیرت معلوم کرتے، بیمار ہے تو بیمار ہے، بھوکے تو بھوکی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورت کو مقام و مرتبہ دیا تو میرے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت کا انداز دکھایا تو ایسا انداز دکھایا کہ پیریڈ میں بھی اما عائشہ پیالے کے جس جگہ منہ رکھ کر پیے، ہمارے آقا بھی اسی جگہ پر منہ رکھ کر پیے۔ میرے بھائیوں، یہ خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور تب جا کر ہم ایک کامل اور بہترین شوہر ابھر کر آئیں گے، اور تبھی جا کر ہماری بیوی ہم سے محبت کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز دیکھیں۔ اپنی بیویوں کو آپ بڑے پیارے انداز سے بلاتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کے جو نئے نئے بگڑے ہوئے نام ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں بگاڑتے، وہ دوست نہیں بگاڑتے، خود ماں بگاڑتے۔ پیار میں، پیار میں بیٹا ہے تو بیٹا کو بیٹی کہہ کر پکارے گی، بیٹی ہے تو اس کو بیٹا، پیار میں۔ اور اس سے آگے ماں کا پیار بڑھتا ہے تو نئے نئے نام چھان دیتی۔ پھر جب سننے والے سنتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بیٹے کو ان کے ناموں سے پکار رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ نام ہیں، تبھی تو ماں پکار رہی ہے، اور پھر سننے والے دیکھنے والے انہی الٹے گندے ناموں سے ان کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ جب ماں خود پکارتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، لیکن دوسرے جب پکارنا شروع کرتے ہیں تو پھر ماں کے اندر کلیجے میں جو آگ لگتی ہے اس کو کوئی نہیں بجھا پاتا۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کا جو نام رکھیں اسی نام سے پکاریں، لیکن اس نام کو بھی اچھے انداز میں پکاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، جبریل امین آئے ہوئے ہیں۔ جب جبریل امین آتے تھے تو ان کو سوائے نبی کے کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں نا، فرشتے۔ جبریل امین فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے، ہاں فرشتہ جبریل امین گھر میں جو موجود ہوتے ان کو دیکھ لیتے، لیکن جبریل امین کو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ اما عائشہ بھی گھر میں موجود ہے، نبی بھی گھر میں موجود ہے، اور جبریل امین بھی تشریف لائے ہوئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى۔ عائش نام کیا ہے؟ عائشہ۔ کیا نام ہوتا ہے؟ عائشہ۔ اللہ کے نبی نے عائشہ کے نام کے جو آخر میں گولتا تھی اس کو حذف کر دیا اور پیار میں پکارا، محبت بڑے انداز میں، یا عائش، اے میری عائشہ۔ یہ جبریل ہیں جو آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اما عائشہ نے سلام کا جواب دیا، اور آگے ایک بات کہ اللہ کے نبی جبریل امین گھر میں موجود ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے، جو میں نہیں دیکھ سکتی وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، یعنی جبریل امین آپ کو نظر آ رہے، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو کس انداز سے پکارا؟ یا عائش،
پتہ یہ چلا ہمیں اپنی بیویوں کو نام لے کر پکارنا ہے، چڑیل، ناٹی، کنکٹی۔ میرے بھائیوں یہ نام ایسے ہیں، یہ ہماری زبان ایسی ہے جو بیوی کے دل میں محبت پیدا نہیں کرے گی بلکہ وہ نفرت پیدا کرے گی۔ اور پھر جب انہی آپ کے اس نام کو جب دوسرے لوگ آپ کی بیوی کو پکاریں گے انہی ناموں سے تو پھر جھگڑے کھڑے ہوں گے، آپ ہی بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہی اپنی بیوی کے بدلے لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جبکہ آپ ہی غلط ناموں سے پکار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو پیارے انداز میں پکاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور انداز دیکھیں، محبت بھرا نرالا انداز۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے ایک ساتھ کرتے اور بیچ میں تب ہوتا تھا، کنت اغتسل وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبینہ واحد فیبادرنی دعلی دعلی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بیوی چنچل ہو ہے نا، اور جس بیوی کی مذاق کرنے کی عادت ہو وہ شوہر خوش نصیب ہے، اور جس مرد کے اندر مذاق کرنے کی اپنی بیوی سے عادت ہو، چھیڑنے کی عادت ہو، وہ بیوی خوش نصیب ہے۔ ان کی زندگی کا انداز یہ الگ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی اب وقت موسم آنے والا ہے آم کا، ابا آم لاتے ہیں، امی کاٹ کر رکھ دیتی ہیں بچوں کے سامنے اور بچے جھپٹ جھپٹ کر کھاتے ہیں۔ اس جھپٹ کر کھانے میں جو مزہ ہے نا وہ سکون سے بیٹھ کر کھانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے ساتھ غسل فرماتے، بیچ میں ٹب رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو مگے سے برتن سے جلدی جلدی اونڈیلتے اپنے اوپر۔ اما عائشہ کو کہنا پڑتا دعلی دعلی، میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ غسل کروں۔ تو میرے بھائیوں، جس مرد اور عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوں ایک دوسرے کو چھیڑنے کی، اس کی زندگی میرے بھائیوں ایک الگ انداز کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز ہے کہ آپ اس طرح بھی اپنی محبت کو جتلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز محبت بھرا، جب آپ گھر سے تشریف لے جاتے تو بیوی کا بوسہ لے کر جاتے، پیشانی چوم کر جاتے۔ آج ہم اپنے بچوں کا پیار میں محبت میں پیشانی چومتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے جاتے، نماز کے لیے بازار جاتے، کسی کے ہاں گھر جاتے فیصلہ کرنے کے لیے تو اپنی جس بیوی کے ہاں باری ہوتی اس کا بوسہ لے کر جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب ہماری زندگی میں نا محبت کا یہ انداز آئے گا نا تو دونوں طرف سے محبتیں بڑھیں گی، اور محبت اس قدر بڑھیں گی کہ دونوں محبتوں کے درمیان میں خالی جگہ نہیں رہے گی اور محبت کا یہ پائپ بھر جائے گا۔ جب یہ دونوں کے درمیان محبت بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے تو مجال ہے کیونکہ تیسرا آدمی آ جائے محبت میں۔ تیسرا آدمی مرد اور بیوی کی محبت میں اسی وقت داخل ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں جب دونوں کی طرف سے محبت میں کمی رہ جاتی ہے، اور جیسے ہی تیسرا آدمی دونوں کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے، تو پھر فتنوں پر فتنے اٹھتے چلے جاتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، محبت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز بتایا۔ آپ جب گھر سے باہر جائیں تو آپ کی بیوی کے ذہن میں، ذہن و دماغ میں صرف اور صرف اگر کسی کی تصویر آئے تو آپ کی آئے۔ اگر ہم ناراض ہو کے نکلیں گے، میرے بھائیوں عورت ہے اور عورت کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، نہ جانے پھر کیا کیا سچوائے گا اور پھر کس قدم پر اٹھانے کے لیے مجبور کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور اگلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے۔ بیوی جھاڑو کا کام کاج کر رہی ہیں یا پھر روٹی بنانے کا کام کاج کر رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبزی چھیلا کرتے، آپ سبزی کاٹ دیا کرتے یا کوئی اور کام کر دیا کرتے جس کی وجہ سے بیوی کی مدد ہو جاتی اور کام جلدی سلٹ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خدمت کروایا کرتے، بیویوں کی خدمت کرتے، کام میں ہاتھ بٹاتے، اور جیسے ہی اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، خرج الى الصلاۃ، کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسا نہ ہو بیوی بیمار ہے پھر بھی مرد شوہر جو ہے صاحب بیوی کو ہی پریشان کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ اٹھ جا اور کھانا بنا لے، ناشتہ تیار کر لے۔ نہیں میرے بھائیو،
بہترین شوہر نے جو کر کے دکھایا، بتایا، اگر ہمیں بہترین بننا ہے تو اس شخصیت کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، ہمیں بھی اپنے گھر میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے۔ آج جو ہمارا معمول ہے، بچہ غلط کر رہا ہے تو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ یعنی بچہ غلط کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، پھر بھی باپ اس کو ڈانٹنا پسند نہیں کرتا کہ ڈانٹوں گا تو رو پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ میں یہ معمول نہیں تھا۔ بیویاں ہوتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد سے زیادہ شیطان بیویوں پر حاوی ہوتا ہے، بیویوں پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ بیویوں کی اصلاح بھی فرمایا کرتے ہیں۔ دو واقعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دونوں صحیح حدیث بخاری اور مسلم سے۔ حضرت صفیہ اور حضرت حفصہ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حفصہ جو تھی یہ غلام کی بیٹی نہیں تھی، یہ غالباً عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صفیہ جو ہے یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ سوکنے جو ہوتی ہیں نا، سوکن، ان کے درمیان آپس میں کھچاؤ بہت ہوتا ہے، بہت کھچاؤ ہوتا ہے۔ ایک عورت چاہے گی کہ میں آپ کو زیادہ چاہوں، دوسری چاہے گی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح سے کھچاؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہودی کی بیٹی تھی، ان کو تانا دیا کہ اے صفیہ، تو یہودی کی بیٹی ہے، کسی بات پر جھگڑا چل رہا ہوگا تو درمیان میں یہودی کی بیٹی ہونے کا تانا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے ملاقات کرنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہے۔ فرمایا کہ صفیہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی ہونے کا تانا دیا ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صفیہ، تو نے اس کو جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ابا بھی نبی تھے، میرے ابا بھی نبی تھے، میرے چچا بھی نبی تھے، اور میرے شوہر بھی نبی ہیں؟ تو نے اس کو یہ کیوں جواب نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، بات آگے بڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر گئے، جنہوں نے تانا دیا اور کہا حفصہ، تو نے بہت غلط کیا، تو نے جو تانا دیا ہے یہ بہت غلط کیا، اس طرح تانا نہیں دیا کرتے۔ وہ یہودی کی بیٹی ہے، تو نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ ان کا باپ بھی نبی، ان کے چچا بھی نبی، اور بالآخر ان کا شوہر بھی نبی۔ آج وہ ایک نبی کے گھر میں ہے، آج ان کا شوہر ایک نبی ہے، تو نے یہ بھی نہیں سوچا۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھا حضرت صفیہ اور حضرت حفصہ کا واقعہ۔ اما عائشہ کا بھی سن لیجیے، وہ بھی تو بیوی تھی نا، بیوی ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا۔ وہ کیا کہا؟ حضرت حفصہ ایک تو یہودی کی بیٹی تھی، دوسرے کو بیچاری ناٹی تھی، ان کی ہائٹ چھوٹی تھی۔ لمبی ہائٹ، چھوٹی ہائٹ، یہ کس کی قدرت میں، کس کے قبضے میں؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، کسی کو تندرست بنا دے، کسی کو کمزور بنا دے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تانے کے طور پر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نہیں دیکھتے صفیہ کے بارے میں؟ ہاتھوں سے اشارہ کیا، یعنی جو آدمی چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہم ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھوں کا گول اشارہ کیا، یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے جو ناٹی ہیں۔ میرے بھائیوں، اما عائشہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ناٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، لقد مجزت بکلمۃ لو مجزت بها ماء البحر لمجزا۔ عائشہ، تو نے اتنی گندی بات کہی ہے، تو نے اتنی کڑوی بات کہی ہے، تو نے اتنی تکلیف دہ بات کہی ہے کہ اگر تیری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی رنگ بدل جائے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہائٹ اور تندرستی اور طاقت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کو چاہے اچھی ہائٹ دے دے، اللہ جس کو چاہے ناٹا بنا دے، لیکن ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم اپنے کسی بھائی کو برا بھلا کہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی ہائٹ کو دیکھ کر، اس کے پست قد کو دیکھ کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، عائشہ تو نے اتنی کڑوی بات کہی ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی اپنا رنگ بدل دے، اتنی کڑوی بات تو نے کہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی ہر طرح سے اصلاح فرمایا کرتے تھے۔
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خامیوں پر پردہ بھی ڈالا کرتے تھے. انسان ہے، آج میرے اندر کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں، اسی طرح سے آپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ہیں. اسی طرح سے بیوی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو سوسائٹی کا وہ ہے، بیوی نے اگر ایک غلطی کر دی تو شوہر اس کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، ایک بھی خوبی اس کو یاد نہیں آتی. بیوی نے نمک زیادہ کیا ڈال دیا، بیوی کو اتنا زیادہ سنا دیا کہ جو اس نے روٹی اچھی بنائی ہے نا اس کے تو تعریف نہیں کرے. نمک زیادہ ڈالنے کی وجہ سے اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈال دیا. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو خوبی بھی تو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اگر کوئی کمی ہو جاتی تو اس پر پردہ ڈالا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی بہا آخر، رضی منہا آخر، کہ اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں، خوبیوں کو بھی تلاش کرو. اور اسی بات کو اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں ذکر کیا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہم بعض انسان کو دیکھنے میں تو اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن وہ دلی طور پر گندا معلوم ہے، گندا ہے. اسی طرح سے دیکھنے میں آدمی برا ہے لیکن وہ دلی طور پر، اندرونی طور پر وہ اچھا ہے. یعنی اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر خوبی ہے تو اس کے اندر کمی بھی ہے، اگر کسی کے اندر کمی ہے تو اس کی اچھائیوں کو نہ بھولو، اس کی اچھائیوں کو یاد کرو. میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شوہر بننا ہے تو ہمیں آئیڈیل نبی کو بنانا پڑے. اگر ہمیں شوہر بن کر زندگی بسر کرنا ہے تو شوہر کی خوبیاں اور علامات اور اس کی پہچان کیا کیا ہونی چاہیے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا پڑے گی. آج ان لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا جن بیچاروں کو اپنا رہنا سہنے کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں معلوم، جو اپنا جسم، اپنا سطر چھپانا نہیں جانتے، آج ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہیں. آئیڈیل ہمیں اس کو بنانا ہے جو سطر چھپانے کی تعلیم دیتا ہے، جو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اچھے انداز سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے، جو نبی یہ تعلیم دیتا ہے اور جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی خوبیوں کو، اچھائیوں کو نہ بھولو، پردہ مت ڈالو، کیونکہ کوئی دودھ کا دھلا نہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب بھی ہم کوئی چیز پئیں یا کھائیں برتن سے تو مرد کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ اگر محبت ہے اور محبت جتانی ہے تو اسی جگہ منہ رکھ کر پئیں کھائیں جہاں سے میرے نبی نے پیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو محبت کا انداز دکھایا تھا. اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی خوبیوں کو نہ بھولیں بلکہ اس کی اصلاح کریں. اسی طرح سے بھی معلوم ہوا کہ بیوی کو اچھے نام سے پکاریں. اگر میرے بھائیوں ہم نبی کی سیرت پر چل کر اپنے بیویوں سے ایک شوہر بن کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. تبھی ہم ایک کامل، مکمل، اچھے شوہر اور خاوند بن سکتے ہیں. اور اسی طرح سے وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے ان کے ساتھ میں. دوسری بات یہ کہ جب ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو جو سمدھی ہے نا، سمدھی، ان کے بھی تعلقات بنے رہیں گے. اور سمدھیوں کے آپس میں تعلقات صرف بیٹی کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کو ناراض کرے گا، مار پٹائی کرے گا، تو بیوی بھی الگ ہوگی، جدا ہوگی، اور دونوں جو سمدھی ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، وہ بھی ختم ہوگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت باریکی سے اپنے معاشرے کو، صحابہ کرام کو لے کر چلنا چاہتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے دکھائیں، تب جا کر آپ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے مولا تو ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف اور صرف اپنا آئیڈل بنانے کی توفیق نصیب فرما. مولا ہم کپڑا پہنیں تو نبی کے طریقے پر پہنیں، ہم کٹنگ کرائیں تو نبی کے طریقے پر کرائیں، ہم چلیں تو نبی کے طریقے پر چلیں، ہم بیٹھیں باتیں کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم چلیں، بیٹھیں باتیں کریں.
آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔